सबसे पहले आपको बताएं कि कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकश धमाका, 24 अफराद शहीद। कमिश्नर कोयटा डिवीजन हमजा शफकात की तस्दीक, कहा दहशतगर्द वॉक थ्रू रास्ते के बजाय स्टेशन के खुले दाखिली रास्ते से अंदर आए। तर्जुमान सिविल अस्पताल के मुताबिक धमाके के 46 जख्मी सिविल अस्पताल लाए गए। जी हां, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। धमाके के वक्त मुसाफिरों की बड़ी तादाद प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 24 अफराद शहीद हो गए। कमिश्नर कोयटा डिवीजन हमजा शफकात की तस्दीक, कहते हैं कि दहशतगर्द वॉक थ्रू रास्ते के बजाय स्टेशन के खुली दाखिली रास्ते से अंदर आए। तर्जुमान सिविल अस्पताल के मुताबिक धमाके के 46 जख्मी सिविल अस्पताल लाए गए। धमाके के वक्त मुसाफिरों की बड़ी तादाद प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी। इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर तहकीकात का भी आगाज़ किया गया है और धमाके की नौयत और शिद्दत के बारे में भी पता चलाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक ये बता दिया गया है कि ये खुदकुश हमला था। इस सिलसिले में ये बताया गया है कमिश्नर कोयटा डिवीजन हमजा शफकात की जानिब से कि दहशतगर्द वॉक थ्रू रास्ते के बजाय स्टेशन के खुले दाखिली रास्ते के अंदर आए। इसी सिलसिले में हमजा शफकात की जानिब से क्या कहा गया, आइए आपको दिखा। ऑलरेडी इसकी जो जिम्मेदारी है वो कबूल कर ली है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने। इस टाइम पर हमारे सिविल हॉस्पिटल में 17 के करीब ज़ख्मी लोग हैं, 19 के करीब ज़ख्मी लोग हमारे CMH में हैं और 24 हमारी कंफर्म्ड अनफॉर्चुनेट शहादत हो चुकी हुई हैं। ये जो अटैक था ये प्राइमरीली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे भी था और साथ ही साथ सिविलियंस को भी टारगेट किया गया। इस टाइम पर हमारी जो आवाम से रिक्वेस्ट है कि सिविल हॉस्पिटल में खून की अशद ज़रूरत है। मैं कोयटा के तमाम आवाम से अपील करता हूँ कि फौरी तौर पर वो स्पिनी रोड पे जो हमारा ब्लड सेंटर है RBC, वहाँ पर जाएं और दिल खोल कर खून की एहतियात दें। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाके के वक्त बड़ी तादाद में मुसाफिर टिकट ऑफिस के सामने मौजूद थे। ऐनी शाहिदीन का क्या कहना है, उन्हीं की जुबान ही सुनते हैं। धमाका हुआ, इसमें मेरा भाई शहीद हो गया और जब मैं स्टेशन पर पहुंचा लाशों का ढेर था और उसी लाशों के ढेर में मेरा भाई भी पड़ा हुआ था। अब आपको बताएं कि SSP ऑपरेशंस मोहम्मद बलोच का कहना है कि धमाका उस वक्त हुआ जब पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस रवाना होना था। रेस्क्यू टीमों ने लाशों जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है कि वज़ीर आला बलोचिस्तान ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया है। सूबाई वज़ीर सेहत वक्त मोहम्मद काकड़ का कहना है रेस्क्यू टीमों ने लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। जो रेलवे स्टेशन पर वाक़या पेश आया एक अफसोसनाक वाक़या है। बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत इस वाक़े की भरपूर मजम्मत करती है। इस वाक़े के बाद जो रिस्पांस रिक्वायर्ड था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, सिक्योरिटी एजेंसी से और हेल्थ डिपार्टमेंट से बिलखुसूस, वो रिस्पांस आपके सामने मौजूद है। इस अफसोसनाक वाक़े में अब तक 20 जो अफराद हैं वो शहीद हुए हैं और तकरीबन 30 के करीब ज़ख्मी हैं, जिनमें से 10 ज़ख्मी जो है वो क्रिटिकल हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो इब्तदाई रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को प्रोवाइड की है उसमें इब्तदाई जो शवाहिद हैं वो ये बताते हैं कि मुमकिन तौर पर यह हमला खुदकुश था, ताहम इसकी अभी हतमी रिपोर्ट आना बाकी है। और इसके अलावा शहर में जहाँ जहाँ पर भी एक जनरल सा थ्रेट ज़रूर मौजूद था, कोई स्पेसिफिक थ्रेट मौजूद नहीं। जिन हालात से हम गुजर रहे हैं वो मौजूद था और उस पर जितनी हद तक कोशिश की जा सकती थी सिक्योरिटी को बीफ अप किया जाए। और आप सबके इल्म में है कि रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है उसकी सिक्योरिटी रेलवे पुलिस के पास होती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या सूबा। यहाँ पे तकरीबन 150 से 200 की तादाद थी जो यहाँ पे जमात है और यहाँ पे धमाका हुआ। इनिशियली हमने जो चीज़ का इन्वेस्टिगेट किया, क्राइम सीन, ये सारा कुछ हमें इनिशियली लग रहा था कि शायद कोई खुदकुश होगा, लेकिन क्योंकि आवाम का इतना जमघटा और रश था इस जगह पे मौके पे, तो मज़ीद हम इसका तयन कर रहे हैं कि इन एक्चुअली इसकी नोयत थी क्या। जो हमारी स्पेशल टीम है वो इसका तयन करके हमें एग्जैक्ट बताएगी कि ये खुदकुश था या कोई सामान रखा गया। चेकिंग्स भी हो रही थी, कैमरे भी यहाँ पे नस्ब है जिनसे हमें कुछ फुटेज वगैरह दस्तियाब हुए हैं, लेकिन अभी फर्दर जो मजीद उन फुटेजेस से पता चलेगा कि क्या लैप्स था जिसकी वजह से वाक़या पेश आया। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सबको पता है कि यहाँ पे हर तरह की भी मूवमेंट होती है, आर्म फोर्सेस की भी मूवमेंट होती है। तो अभी हमारी जो कैजुअलिटीज़ का फिगर है उसमें दोनों हैं, तो उसी से फिर एग्जैक्ट जो है ना वो होगा और आपको जब पता चलेगा कोई क्लेम आएगा। लेकिन हमें यहाँ पे ये लगा कि शायद सिक्योरिटी फोर्सेस जो है निशाना। मुख्तलिफ लोग जो है आपको पता है ट्रेन में मुख्तलिफ लोग आ रहे थे
عام عوام اس میں زیادہ افیکٹ ہوا ہے. جو بھی زخمی یہاں پہ لائے گئے ہیں عام عوام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جس طرح ماضی میں اس سے پہلے ہوا ہے. انتہائی جتنی ہم مذمت کریں اس واقعے کی وہ کم ہے. ہاسپٹل میں ابھی بھی موجود ہے. کسی بھی قسم کی اس حوالے سے کوئی کمی انشاءاللہ نہیں ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف کی کوئٹہ دھماکے کی شدید مذمت. واقعے کی رپورٹ طلب کر لی. شہباز شریف کا جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار افسوس. زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ہدایات جاری کر دیں. وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے دشمنوں نے معصوم شہریوں پر وار کیا. دھماکے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. سرفراز بگٹی، مراد علی شاہ کا بھی واقعے پر اظہار افسوس. سردار سلیم حیدر اور فیصل کریم کنڈی کی بھی واقعے کی مذمت کی گئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی کوئٹہ دھماکے کی شدید مذمت. واقعے کی رپورٹ طلب کر لی. اسموگ اور دھند کا راج. ملتان پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست. صبح سویرے AQI 1200 سے اوپر چلا گیا. لاہور دنیا کے آلودہ ترین بڑے شہروں میں پہلے نمبر پر. لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 700 سے زیادہ ہو گیا. حد نگاہ کم ہونے سے موٹر وے M4 مختلف مقامات پر ٹریفک کے لیے بند. موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ سرور تک جبکہ M3 سمندری سے درخانہ تک بند ہے. لاہور سیالکوٹ موٹر وے بھی شدید اسموگ کے باعث بند کر دی گئی ہے. لاہور دنیا کے آلودہ ترین بڑے شہروں میں پہلے نمبر پر ہے. اسموگ کے باعث پنجاب میں وائلڈ لائف پارکس اور چڑیا گھروں میں عوام کے داخلے پر فوری پابندی عائد کر دی گئی. DG وائلڈ لائف مدثر ریاض ملک کے مطابق پابندی 17 نومبر تک برقرار رہے گی. اس سلسلے میں باقاعدہ اور ایک خصوصی مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے. پابندی کا اطلاق لاہور، فیصل آباد، ملتان ریجن کے زیر انتظام وائلڈ لائف پارکس چڑیا گھروں پر ہوگا. لاہور میں اسموگ کی شدت برقرار ہے. دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست ہے. شہر کی فضا انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر صحت قرار دی جا رہی ہے. اس وقت کیا صورتحال ہے یہ جان لیتے ہیں افضال طالب سے. جی افضال طالب بتائے گا شہر کی فضا کیسی ہے؟ جی بالکل، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر شمار کیا جا رہا ہے. آج تیسرا روز ہے کہ سورج کی کرنیں زمین پر نہیں پہنچ پڑی. پوری فضا جو ہے گرد آلود ہونے کی وجہ سے عام آدمی بھی شدید متاثر ہو رہا ہے. خاص طور پر دل و سانس کے مریضوں کے ساتھ کمزور اعصاب کے مالک افراد جن میں نزلہ، زکام، کھانسی، بخار اور دیگر امراض کی شکایت دیکھنے میں آ رہی ہیں. ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ اس تمام صورتوں سے بچنے کے لیے واحد حل گھروں دفاتر تک محدود رہیں. وہاں پہ کھڑکیاں دروازے بند رکھیں اور باہر نکلنا مقصود ہو تو اینک کا استعمال کریں. لاہور میں خاص طور پر تفریحی مقامات جتنے بھی پارکس ہیں، اس کے ساتھ زو ہے، جو شاہی قلعہ ہے، نور جہاں قلعہ، دیگر جو تفریحی مقامات ہیں انہیں بھی جو ہے 17 نومبر تک بند کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ جو ہے ہیوی ٹریفک جن میں جمعہ، ہفتہ، اتوار کو جو ہے لاہور میں داخلے پر پابندی ہے، جبکہ عام دنوں میں بھی ہیوی ٹریفک جو ہے مقررہ وقت کے بعد ہی انٹر ہو سکے گی. سرکاری سطح پر جو ہے وہ میٹنگ کا جو انعقاد کیا گیا وہ زوم پر کر دیا گیا. محکمہ موسم کے مطابق آئندہ 2-3 روز تک بارش کے امکانات نہیں. موسم خوش رہے گا اور اسموگ کے بڑھنے کے چانسز ہیں. جی ٹھیک ہے افضال، آپ بتا رہے تھے لاہور شہر کا احوال. آگے بڑھتے ہیں مدینہ الاولیاء کی بات کرتے ہیں. ملتان میں دوسرے روز بھی اسموگ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس 1100 سے تجاوز کر چکا ہے. مزید جانتے اپنے نمائندے حامد چودھری سے. جی حامد، بتائے گا ملتان میں اسموگ کی کیا صورتحال ہے؟ بالکل، آج دوسرا روز ہے اور ملتان شہر اور گرد و نواح میں اسموگ جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے. اگر ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کریں تو آج جو ہے 1156 تھا صبح سویرے، لیکن اب جو ہے وہ 1100 کے لگ بھگ آ چکا ہے. اگر بات کریں حد نظر تو کافی حد تک کم ہو چکی ہے. اسموگ بہت زیادہ ہے، شدت بڑھتی جا رہی ہے اسموگ کی. اگر بات کریں محکمہ ماحولیات کی جانب سے، ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے مسلسل کارروائیاں کی جا رہی ہیں. زگ زیگ جو بھٹے نہیں ہیں ان کو گرایا جا رہا ہے، مسمار کیا جا رہا ہے. اسی طرح جو ہے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو بھی بند کیا جا رہا ہے تاکہ جو محکمہ ماحولیات کے مطابق آلودگی بڑھ رہی ہے، آلودگی اس کو کم کیا جا سکے، اسموگ کو کنٹرول کیا جا سکے. اسی طرح اگر بات کریں طبی ماہرین کا تو ان کا یہی کہنا ہے کہ آپ اگر گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو ماسک اور اینک کا استعمال ضرور کریں اور کم سے کم باہر نکلیں، غیر ضروری باہر نہ نکلیں، کیونکہ جس طرح اسموگ بڑھ رہی ہے اس میں سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے لوگوں کو، اور اسی طرح جو ہے آنکھوں میں چبھن ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے محکمہ طبی ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ آپ گھروں میں رہیں اور اپنے آپ کو سیف رکھیں. اگر آپ کو تھوڑی سی گلے میں خراش فیل ہوتی ہے
تو اپنے جو ڈاکٹر ہے معالج ہے اس سے ضرور کنسلٹ کریں۔ اب بات کر لیتے ہیں، ایئر کوالٹی انڈیکس 1100 کے لگ بھگ پہنچ چکا ہے، اسموک بڑھتی جا رہی ہے۔ دوسرا روز ہے کہ ملتان شہر میں پورا دن جو ہے اسموک رہتی ہے۔ آج بھی صبح سویرے سے ہی اسموک کی یہ صورتحال ہے کہ حد نظر جو ہے 50 میٹر تک رہ گئی ہے۔ جی، علامہ اقبال کا 147واں یوم ولادت ملک بھر میں عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر مزار اقبال پر تبدیلی گارڈ کی تقریب ہوئی، جس میں پاک نیوی کے دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھالیے ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں بلال غوری۔ مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا 147واں یوم ولادت مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب میں پاک بحریہ کے دستے نے اعزازی گارڈ کے فرائض سنبھال لیے۔ تقریب کے مہمان خصوصی پاکستان نیوی کے کمانڈر سینٹرل پنجاب ریئر ایڈمرل اظہر محمود تھے۔ انہوں نے نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائی اور گارڈ میں شامل پاکستان رینجرز اور پاک بحریہ کے دستوں کا معائنہ کیا۔ اے رب کریم، پاکستان کو ہر اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے بھی مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا، اقبال کا خودی کا تصور ہی ہمارے لیے ترقی اور خوشحالی کا راستہ ہے۔ جو وسطی ایشیا کے ممالک ہیں ان کے وفود یہاں پہ آتے ہیں، سربراہ یہاں پہ آتے ہیں، تو وہ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ کا اس سرزمین سے تعلق ہے جدھر علامہ اقبال پیدا ہوئے۔ تو ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کی فلسفہ، علامہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ صرف بر صغیر تک محدود نہیں ہے، اس کو وسطی ایشیا کے اندر بہت زیادہ سراہا جاتا ہے، بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے بھی مزار اقبال پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کیے۔ بلال غوری، ایکسپریس نیوز، لاہور۔ لاہور پولیس کے اہلکار اغوا برائے تاوان میں ملوث نکلے۔ شہری کے اغوا پر سب انسپیکٹر سمیت 4 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج FIR درج کی گئی ہے۔ اس میں کیا درج کیا گیا ہے یہ جان لیتے ہیں، مشرف شاہ ہمارے ساتھ ہیں۔ جی مشرف شاہ، بتائے گا کیا ماجرا ہے یہ؟ جی بالکل، ہڈیارہ پولیس نے سب انسپیکٹر سمیت 4 اہلکاروں کے خلاف شہری بلال کی والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا ہے۔ والدہ کا کہنا تھا کہ اس کے بیٹے بلال کو سب انسپیکٹر باٹا پور عمیر CRO برانچ کے اہلکار فرمان سمیت 4 اہلکاروں نے اغوا کیا اور اس کے بعد اہلکاروں نے بیٹے کی بازیابی کے لیے 30 لاکھ روپے بھتہ مانگا۔ پولیس نے شہری کی والدہ کی مدعیت میں فوری مقدمہ درج کیا۔ تاوان کی رقم بذریعہ واٹس ایپ اور فون مانگی گئی۔ والدہ کا کہنا تھا تاوان کی رقم نہ دینے پر مغوی کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی گئی۔ والدہ کی درخواست پر DIG آپریشن لاہور محمد فیصل کامران نے فوری نوٹس لیتے ہوئے SP کینٹ ڈویژن اویس شفیق کو اس معاملے میں انکوائری کرنے اور مغوی کی بازیابی کے احکامات۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مشرف شاہ اس بارے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا۔ ویلکم بیک۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر دھماکے کی مذمت، کہا اپنے پیاروں کو کھونے والے خاندانوں کے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں، دہشت گردوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے اقدام کی حمایت کرتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر دھماکے کی مذمت، کہا اپنے پیاروں کو کھونے والے خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں ورلڈ ماسٹرز سنوکر چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل میں محمد آصف کو شکست۔ محمد آصف کو ویلز کے فلپ ولیمز نے 2 کے مقابلے میں 4 فریم سے ہرا دیا۔ عالمی سنوکر چیمپئن محمد آصف کل کراچی لوٹیں گے، شاندار استقبال کی تیاریاں جاری ہیں۔ ورلڈ ماسٹر سنوکر چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل میں محمد آصف کو شکست۔ محمد آصف کو ویلز کے فلپ ولیمز نے 2 کے مقابلے میں 4 فریم سے ہرایا۔ عالمی سنوکر چیمپئن محمد آصف کل کراچی لوٹیں گے، شاندار استقبال کی تیاریاں۔ ورلڈ ماسٹر سنوکر چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل میں محمد آصف کو شکست۔ محمد آصف کو ویلز کے فلپ ولیمز نے 2 کے مقابلے میں 4 فریم سے ہرایا۔ عالمی سنوکر چیمپئن محمد آصف کل کراچی لوٹیں گے، شاندار استقبال کی تیاریاں۔ تھل کے سیرہ میں رنگ برنگی اور چمچماتی گاڑیوں کی بہار، آج سٹاک کیٹیگری کے مقابلے ہوں گے۔ شدید سماؤ کے باعث جیپ ریلی کے ٹریک پر حد نگاہ انتہائی کم ہے، مزید بتا رہے ہیں عامر شیخ۔ اس وقت میں موجود ہوں ہیڈ محمد والا چھانگا مانگا ٹیلے پر، جہاں پر
4 रोज़ा थल जीप रैली के आज तीसरे रोज़ का आगाज़ जो है वो हो गया है। आज स्टॉक कैटेगरीज के मुकाबले जारी हैं, जिसमें 5 खवातीन रेसर्स भी शामिल हैं, और इन 5 खवातीन रेसर्स में जो है ख़ास बात ये भी है कि एक खिलाड़ी रेसर्स ऐसी भी हैं जिसमें माँ और बेटी जो है इस मुकाबले में हिस्सा ले रही हैं। मुजफ्फरगढ़ से लिया तक के लिए 200 किलोमीटर का यहाँ पर ट्रैक बनाया गया है। स्मोक के बाइस जो है आज खिलाड़ी रेसर्स को जो है वो सख्त परेशानी का सामना है। हद निगाह भी इंतहाई कम है, लेकिन जीत की लगन लिए हुए और इस ट्रैक के ऊपर जो है आज खिलाड़ी रेसर्स जो है अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ से लिया की तहसील चुबारा तक ये ट्रैक बनाया गया है और यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए हैं। दूसरी जानिब मैं ये भी बता चलूँ कि शायकीन की भी बड़ी तादाद जो है स्मोक के बावजूद यहाँ पर जो है खिलाड़ी रेसर्स की हौसला अफजाई के लिए मौजूद हैं। आज जो स्टॉक कैटेगरीज के मुकाबले हैं, इसके बाद जो है कल प्रीपेड कैटेगरीज के मुकाबले होंगे और इख्तितामी तकरीब जो है फैसल स्टेडियम मुजफ्फरगढ़ में मुनक्किद होगी, जहाँ पर जो गुलकार हैं वो भी अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे, आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया जाएगा। जी।